آپ سے پوچھا گیا سجادہ نشینوں کے بارے میں۔ عربی میں تو لفظ آتا ہے نا کہ تصوف اور صفا کی، رشد و ہدایت کی مسند پہ بیٹھنا۔ کیا؟ رشد کی اور ارشاد کی، مسند ارشاد پہ بیٹھنا، تاکہ لوگ آپ کے پاس آئیں، ارادت کریں، محبت کریں، عقیدت رکھیں، رہنمائی لیں۔ مسند ارشاد پہ بیٹھنا۔ فرمایا کن کا حق ہے مسند ولایت پر، مسند ارشاد پر، سجادگی پر بیٹھنا؟ کن کا حق ہے؟ آپ نے فرمایا صرف ان لوگوں کے لیے جائز ہے جو اپنے اندر 12 خصلتیں پیدا کر لیں، جو اپنے اندر 12 خصلتیں پیدا کر لیں مسند ارشاد پر، یعنی لوگوں کی رہنمائی کرنے کے مسند پہ بیٹھنا صرف ان لوگوں کے لیے جائز ہے۔ فرمایا 2 خصلتیں اللہ سے لے، جو مسند ارشاد پہ رہنمائی اور رہبری کے مسند پہ، تصوف میں ولایت کے مسند پہ بیٹھنا چاہتا ہے، 2 خصلتیں اللہ سے لے، ایک عیب پوشی اور دوسری رحم دلی۔ 2 خصلتیں اللہ سے لے۔ اللہ غفار، غفار کا مطلب پردہ ڈالنے والا ہوتا ہے، غافر، مغفرت، اس کا اصل جو لغت کا معنی ہے وہ پردہ ڈالنا، چھپانا، یعنی اللہ اپنے بندوں کے گناہ کو، عیوب کو، کمزوریوں کو چھپاتا ہے۔ تو ایک تو اللہ سے عیب پوشی لے، دوسرا رحم دلی لے، رحم دل ہو، سخت دل نہ ہو۔ 2 اللہ سے لے خصلتیں، اور 2 خصلتیں فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے، ایک شفقت و رحمت، شفقت، ہر چھوٹے بڑے، اپنے پرائے، کمزور، غریب، تواں ناتواں، ہر ایک پہ شفقت کرنا، حتیٰ کہ جانور، کیڑے مکوڑے پر بھی شفقت، ہر مخلوق پہ شفقت کرنا، رؤوف الرحیم۔ ایک حضور علیہ السلام سے یہ لے کہ جو صوفی ہے، جو ولی ہے اور ہدایت کے اور ارشاد کے مسند پہ بیٹھنے والا، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ شفیق ہو، سراپا شفقت ہو، اور دوسرا رفاقت۔ کیا؟ وہ لوگوں سے دوستی نبھائے۔ کیا؟ دوستی نبھائے، اور دوستی نبھانے کا مطلب ہے کہ اس سے خود غرضی نکل جائے، خود غرضی نکل جائے۔ جو آدمی خود غرضی کرتا ہے، اپنا سوچتا ہے، وہ دوست نہیں ہے۔ جو اپنا سوچتا ہے وہ دوست نہیں ہے، وہ خود غرض ہے۔ تو دوستی کا معنی یہ ہے کہ اپنی غرض سے نکل جائے اور دوست کا بھلا سوچے اور ہر ایک پہ شفقت کرے۔ تو 2 خصلتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لے۔ فرمایا پھر اس کے بعد 2 خصلتیں حضرت ابوبکر صدیق سے لے۔ کیا؟ ایک راستی، صدق، راست، یعنی من کا سچا ہو۔ کیا؟ من کا سچا ہو، اس کے دل میں اور من میں سچائی ہو، یعنی اندر ہیرا پھیری نہ ہو۔ کیا؟ ایسا آپ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی زبان سے نہیں جھوٹ بولتا، مگر اس کے من میں، سوچ میں، طرز عمل میں ہیرا پھیری ہوتی ہے، تو اس کا من جھوٹ بولتا ہے۔ کیا؟ بات میں ہیرا پھیری کرتا ہے دوسرے۔ فرمایا نہیں، من کے اندر صدق اور صداقت، سچائی آ جائے۔ یہ سیدنا ابوبکر صدیق سے لے، اس لیے ان کا لقب صدیق ہے۔ اور اس کے بعد راست گوئی، پھر زبان سے سچ بولے۔ 2 خصلت، من کا سچا ہونا اور پھر زبان کا سچا ہونا، جو کہے نبھائے، جب بولے سچ بولے، جو وعدہ کرے ایفا کرے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو یہ 2 چیزیں، راستی یعنی صدق من کا، اور راست گوئی یعنی کلام میں سچائی۔ پھر فرمایا کہ 2 خصلتیں حضرت عمر سے لے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ حضرت عمر سے کیا لے؟ ہر شخص کو نیکی بتانا، ہر شخص کو نیک راستہ دکھانا،
ہر شخص کو نیکی کی بات بتانا اور ہر ایک کو برائی سے روکنا، اس کی حکمت ہے۔ یہ نہیں کہ سوٹا مار دیا، نہ، حکمت کے ساتھ، ہر ایک کی طبیعت کے مطابق، ہر ایک کی عمر کے مطابق، ہر ایک کے فہم اور عقل کے مطابق۔ اب کئی بندے ہیں جن کو ایک بات سمجھ بھی نہیں آتی، اب ساری عمر سمجھائیں ان کی سمجھ میں آئے گی نہیں، تو انہیں اس طرح سمجھانا کہ انہیں سمجھ آ جائے۔ تو نیکی کی بات ان کے ذہن میں ڈالنا، ان کو نیکی کا کرنے کا حکم دینا، امر بالمعروف، اور نہی عن المنکر، اور برائی سے روکنا اور لوگوں کو برائی سے بچانا۔ فرمایا 2 خصلتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے۔ پھر فرمایا مزید 2 خصلتیں حضرت عثمان سے لے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے۔ ایک خصلت کھانا کھلانا، سخاوت، کیا؟ سخاوت اور اطعام، کھانا کھلانے کی سخاوت۔ ایک خصلت وہ لے، وہ کھلاتا ہے، کھاتا نہیں، کھلاتا ہے۔ اور دوسری خصلت عبادت کرے، رات کی عبادت، دن کی عبادت۔ ایک سخاوت اور ایک عبادت، 2 خصلتیں اس سیدنا عثمان غنی سے لے۔ 2 خصلتیں ابو بکر صدیق کی، صدق اور صداقت، کیا؟ سیدنا عمر فاروق کی امر اور نہی، اور 2 خصلتیں عثمان غنی سے، سخاوت اور عبادت۔ اور فرمایا 2 خصلتیں حضرت علی شیر خدا سے لے، علم اور شجاعت۔ علم، ان کی علم و معرفت، اور ان کی شجاعت۔ فرمایا جس میں یہ 12 خصلتیں ہوں اس کے لیے جائز ہے مسند پہ بیٹھنا، یعنی پیر بننا۔ میں یہ تو اردو میں عام فہم لفظ بتا رہا ہوں، اس کے لیے جائز ہے پیر بننا، شیخ بننا، رہبر بننا، مسند پہ بیٹھنا۔ یہ 12 خصلتیں۔ اب اس پیمانے پر جو حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، اس پہ آپ ناپ تول کر لیں، بس صرف یہی سٹینڈرڈ ہے۔ بقایا جو اس کے نیچے ہے وہ کاروبار ہے، تجارت ہے، دھوکہ دہی ہے، وہ نہ تصوف ہے، نہ روحانیت ہے، نہ ولایت ہے، نہ اللہ والا ہونا ہے، وہ تجارت ہے، وہ کاروبار ہے، وہ بزنس ہے۔ یہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ کی تعلیمات ہیں۔